قوم جو ہے وہ بڑے افسوس میں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام کے آخر میں ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے. اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. 8000 سے زائد زخمی ہے. اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے. سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. حملوں کے نتیجے میں 15 اسپتال، 23 ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا ہے. جنگ زدہ علاقے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے میڈیکل عملے کے 28 افراد جان سے جا چکے ہیں. شفاق افواج نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس اسپتال خالی کرنے کے لیے حتمی مہلت دے دی ہے. لیکن سلام ہے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو جس نے زخمیوں کا علاج بند کرنے اور اسپتال کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. قابض افواج نے مغربی کنارے میں بھی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک وہاں 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس ملاقات سے پہلے AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے جاری بات چیت بھی بند کر دی ہے اور اس حوالے سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. ادھر چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ جی نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے رابطہ کیا ہے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امن اجلاس بلانے کا کہا ہے. اس سنگین صورتحال کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی قابض حکومت کی پالیسیز پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اسرائیلی رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف نے اپنی حکومت کو ہی ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے ایسے خوفناک حملے ہوئے ہیں. قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. زیر زمین جنگوں کی ماہر اور اسرائیل کی ریخمین یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ڈیفنی براک نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے. یہ جال اس سبقت کو بھی ختم کر دے گا جو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیلی فوج کو حاصل ہے. حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے. وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو ہی اڑا سکتے ہیں جس کے بعد زخمی فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا اور اس سے قید اسرائیلیوں کی جانوں کا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ اچانک حملہ کر کے فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں. BBC کے رپورٹ کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ زیر زمین سرنگیں 500 کلومیٹر طویل ہیں جبکہ لندن کا جو انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کا شمار دنیا کے بڑے زیر زمین نیٹ ورک میں ہوتا ہے وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بھی بہت بڑا حصہ زمین سے اوپر ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کی زمین اسرائیلی افواج کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے. تو اگر زمین پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو باز رہے. قوم جو ہے وہ بڑے افسوس میں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام کے آخر میں ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے. اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. 8000 سے زائد زخمی ہے. اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے. سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. حملوں کے نتیجے میں 15 اسپتال، 23 ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا ہے. جنگ زدہ علاقے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے میڈیکل عملے کے 28 افراد جان سے جا چکے ہیں. شفاق افواج نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس اسپتال خالی کرنے کے لیے حتمی مہلت دے دی ہے. لیکن سلام ہے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو جس نے زخمیوں کا علاج بند کرنے اور اسپتال کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. قابض افواج نے مغربی کنارے میں بھی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک وہاں 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس ملاقات سے پہلے AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے جاری بات چیت بھی بند کر دی ہے اور اس حوالے سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے.
ادھر چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ جی نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے رابطہ کیا ہے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امن اجلاس بلانے کا کہا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی قابض حکومت کی پالیسیز پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف نے اپنی حکومت کو ہی ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے ایسے خوفناک حملے ہوئے ہیں۔ قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ زیر زمین جنگوں کی ماہر اور اسرائیل کی ریخمین یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ڈیفنی براک نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ یہ جال اس سبقت کو بھی ختم کر دے گا جو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیلی فوج کو حاصل ہے۔ حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو ہی اڑا سکتے ہیں، جس کے بعد زخمی فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا اور اس سے قید اسرائیلیوں کی جانوں کا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ اچانک حملہ کر کے فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ زیر زمین سرنگیں 500 کلومیٹر طویل ہیں، جبکہ لندن کا جو انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کا شمار دنیا کے بڑے زیر زمین نیٹ ورک میں ہوتا ہے وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بھی بہت بڑا حصہ زمین سے اوپر ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کی زمین اسرائیلی افواج کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر زمین پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو باز رہے۔ قوم جو ہے وہ بڑے افسوس میں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے۔ سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 15 اسپتال، 23 ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے میڈیکل عملے کے 28 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ شفاق افواج نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس اسپتال خالی کرنے کے لیے حتمی مہلت دے دی ہے، لیکن سلام ہے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو جس نے زخمیوں کا علاج بند کرنے اور اسپتال کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ قابض افواج نے مغربی کنارے میں بھی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک وہاں 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے AFP